والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب. آپ حضرات کی خدمت میں 18 سال سے کم عمر افراد کے قبول اسلام کے حوالے سے مجوزہ بل کا قرآن و سنت اور دستور پاکستان کی روشنی میں جائزہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وطن عزیز مملکت خدا داد پاکستان میں کچھ عرصے سے تسلسل کے ساتھ کچھ ایسی قانون سازیاں ہو رہی ہیں جو کہ قرآن و سنت سے متصادم اور دستور پاکستان کے بھی منافی ہیں. ان میں سر فہرست وقف املاک بل کا نفاذ، جس کی روح سے وقف کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے، حالانکہ وقف کی اجازت قرآن و سنت سے محفوظ ہے. بچوں کی جسمانی سزا کے نام پر بھی ایک ایسا بل پاس ہوا جس کا عنوان تو جسمانی سزا کی ممانعت ہے، مگر اس کے ضمن میں کچھ ایسے احکام شامل کر دیے گئے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں. گھریلو تشدد کی روک تھام کے نام پر بھی ایک ایسا بل اسمبلی میں لایا گیا جو کہ مکمل طور پر خلاف شریعت اور خلاف آئین پاکستان ہے. غرض یہ کہ خلاف اسلام اور خلاف آئین پاکستان قوانین کا ایک لامتناہی سلسلہ ایسا شروع کر دیا گیا ہے جو منقطع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ان میں 18 سال سے کم عمر افراد کے قبول اسلام کے حوالے سے بھی ایک بل ہے جس کی روح سے 18 سال سے کم عمر افراد کا مذہب تبدیل کرنا قانون کی روح سے غیر معتبر قرار پائے گا اور یوں قرار دیا جائے گا کہ اس نے مذہب تبدیل ہی نہیں کیا. نیز 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے بھی قبول اسلام کو لمبے اور مشکل عدالتی پروسیجر سے وابستہ کر کے ان کے قبول اسلام کو بھی مشکل بنایا گیا ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ اس بل کی روح سے مملکت خدا داد پاکستان میں اسلام کا دروازہ نئے مسلمان ہونے والوں پر بالکل بند کیا جا رہا ہے. کس قدر حیرت بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا دستور تو اسلامی احکام کے مطابق ہی قانون سازی کی اجازت دیتا ہے. قانون ساز افراد اس دستور کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے تحفظ اور پاسداری کا انہوں نے خود بھی حلف اٹھایا ہے. اطلاعات کے مطابق وزارت مذہبی امور نے اسلامی نظریت کے کونسل کی مشاورت کے ساتھ اس بل کو نظر ثانی کے لیے واپس وزارت حقوق انسانی کو بھیجا ہے، لیکن دستوری اعتبار سے یہ اب تک پارلیمنٹ کی ٹیبل پر موجود ہے اور کسی بھی وقت اسے منظوری کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، تاوقع کہ اسے وزارت قانون و پارلیمانی امور باقاعدہ واپس نہ لے لے. آج کے اس عظیم الشان کنونشن کی وساطت سے قرآن و سنت، تاریخی روایات اور دستور پاکستان کی روشنی میں ہم اس بل کا جائزہ پیش کرتے ہیں. نمبر 1، قرآن کریم آیات ہر چھوٹے بڑے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتی ہیں. آخر ہم کسی کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ نمبر 2، قرآن کریم کے سورہ بروج کی تفسیر میں اس لڑکے کا واقعہ خصوصیت سے مفسرین ذکر کرتے ہیں جس نے اس وقت کا دین حق قبول کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے آسمانی ادیان میں بھی چھوٹی عمر کے لوگ دین حق قبول کر سکتے تھے. نمبر 3، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ وهل یعرض علی الصبی الاسلام. اس کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں هذه الترجمة معقودة لصحة اسلام الصبی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیڈنگ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے ڈالی ہے کہ بچے کا اسلام قبول کرنا درست ہے.
نمبر 4، ایک یہودی لڑکے کا واقعہ مشہور ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اس کے سرہانے کی جانب بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام لے آؤ۔ اس نے وہاں پر موجود اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے اس سے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، بس وہ اسلام لے آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے وہاں سے نکلے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا اسلام قبول کرنا معتبر ہے۔ نمبر 5، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے تھے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یعنی اس آیت کو ذکر کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کی وضاحت فرماتے تھے کہ فطرت سے مراد دین فطرت یعنی دین اسلام ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس ماحول کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اپنی اصل فطرت کی وجہ سے مسلمان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اور ہر بچے کو فطرت میں مذہب اسلام رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ یا اسے مسلمان بنا دیتے ہیں۔ اگر ماحول کی وجہ سے ہی مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی بچہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر وہ غیر مسلم رہتا ہے تو اس کا سبب اس حدیث کی روشنی میں اس کے والدین اور اس کا گھرانہ اور ماحول ہے۔ چنانچہ علم الاقوام کے ماہرین کا سالوں کے سامنے سالوں کے مناظروں اور مباحثوں کے بعد اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ انسانیت کا پہلا دین توحید ہے۔ یہ وہ زمینی حقیقت ہے جس کا مسلمان تو مسلمان لیکن غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ نمبر 6، دور رسالت اور دور صحابہ میں بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ 18 سال کیا بلکہ بلوغت سے پہلے اور بچپن میں بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور شریعت نے ان کے اسلام کو معتبر مانا۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک طویل فہرست ہے جو نوعمری میں اسلام لائے۔ سرسری طور پر مشہور صحابہ کے چند نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بچپن میں اسلام لانا، یہ تو ہمارے ہاں بچے بچے کو بھی معلوم ہے، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اشعار پڑھ کر اپنے اس کارنامے کو فخریہ بیان کرتے تھے، سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے 9 عمری میں ہی اسلام قبول کیا جبکہ میں بچہ تھا، بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 7 سال اور ایک قول کے مطابق 10 سال تھی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی بلوغت سے قبل اسلام لائے تھے۔ آپ کم عمری کے سبب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نابالغ لڑکوں کے ہمراہ آپ کو واپس بھیج دیا تھا۔ نمبر 3، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی عمر کے بارے میں کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ 8 سال، 12 سال، 15 سال اور 17 سال، ایک قول کے مطابق وہ اسلام قبول کرنے والے 5ویں فرد تھے۔ نمبر 4، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کے وقت عمر 9 سال تھی۔ نمبر 5، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ بھی 9 عمری میں اسلام لائے۔ نمبر 6، اسی طرح حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بھی کم عمری میں اسلام لائے تھے۔ نمبر 7، حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ 12 یا 13 برس کی عمر میں غزوہ بدر میں شریک
شریک ہوئے اور ابو جہل کو جہنم رسید کیا۔ نمبر 7، حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ 12 یا 13 برس کی عمر میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور ابو جہل کو جہنم رسید کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 11 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بنے۔ صحابہ کرام کے تذکروں پر مشتمل کتابیں الاصابہ اور اسد الغابہ وغیرہ میں ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے مستند حالات بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بالغ ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا اسلام شریعت کی نظر میں درست اور قابل قبول تھا۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں لوگوں کے اسلام کو قبول فرمایا ہے، حالانکہ بعض مواقع پر قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے دین میں رغبت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن کچھ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے سے پہلے حاضر ہوئے۔ ان کے مالکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، واللہ یہ آپ کے دین میں رغبت کی وجہ سے نہیں نکلے، یہ غلامی سے بھاگنے کے لیے نکلے ہیں۔ بس صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، انہیں لوٹا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، اے قریش، میں سمجھتا ہوں تم لوگ اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر کسی ایسے کو نہ بھیج دے جو اس بدگمانی پر تمہاری گردنیں مار دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو واپس کرنے سے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بدگمانی کے باوجود ان کے ظاہر حال کے مطابق فیصلہ فرماتے ہوئے ان کے اسلام کو قبول فرمایا اور ان کی آزادی کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح عین میدان جنگ میں کسی کے قبول اسلام کو رد کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید ارشاد فرمائی، خواہ اس رد کرنے کے حق میں ظاہری قرائن بھی موجود تھے۔ چنانچہ بخاری